حقیقی صفوں پر کر لیں. جو ثواب پہلی صف میں ہے وہ دوسری میں نہیں، جو دوسری میں وہ تیسری میں نہیں، جو تیسری میں ہے اس کے بعد کسی میں نہیں. اور فضیلت بھی پہلی 3 صفوں سب سے پہلی فضیلت کی صف کی فضیلت ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ خود مہربان ہے اور اللہ پاک کو مہربانی بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو نرمی بڑی پسند ہے. وہ قساوت دل کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے. دل کی نرمی اللہ کو بہت پسند ہے. خود وہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں اللہ پاک کی بہت ساری صفتوں میں سے اللہ نے 2 صفتوں کو بیان فرمایا ہے. لفظ اللہ کا ذاتی نام. اب کوئی آدمی ہوتا ہے، مثال میرا نام محمد زکریا ہے، میں حافظ ہوں تو لوگ مجھے حافظ صاحب بولتے ہیں. عالم ہے تو مولانا کہتے ہیں.
لفظ حافظ میرا ذاتی نام نہیں ہے بلکہ صفت اس کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ میں سے اگر کسی نے قرآن شریف کی حفظ کر لیا تو آپ کے نام کے ساتھ لفظ حافظ کا اضافہ ہوتا ہے۔ حاجی حج کر کے آیا تو حاجی کہتے، اس کا نام حاجی نہیں ہے، اس کا نام حافظ نہیں ہے، ایک صفت اس کے اندر آ گئی تو ایک صفت کیا اس کے اندر اس کا نام میں اضافہ کر دیا، صفاتی نام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سینکڑوں صفاتی نام ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے 4000 صفاتی نام ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے 5000 صفاتی نام ہیں۔ بڑی بڑی کتابوں میں ہزار نام اور 1000 نام اللہ پاک نے ان ناموں ان صفاتی نام کو چھپا رکھا ہے۔ کیوں چھپا رکھا؟ اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ غفار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ قوی ہے، اللہ سب سے زیادہ غالب، سب پر غالب آنے والا ہے۔ ایسے نام، ایسی صفاتیں اللہ پاک کے تقریباً کتنے ہیں؟ 99 ہی نہیں۔ قرآن مجید میں 99 نام ہے نا، یہ تچ نہیں۔ یہ 99 نام جو ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ایک ساتھ تو اس کو ذکر کر دیا گیا، ورنہ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے 5000 صفاتی نام ہیں، 4000 تو بڑی بڑی کتابوں میں آ گئے، 1000 نام اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ وہ چھپا رکھنے کی حکمت اللہ بہتر جانتا، ہمیں تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام ہزاروں ناموں میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں اٹھا کر دیکھو، سوائے سورۃ توبہ کے، وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی دوسری بحث، لمبی بحث ہو جائے گی۔ البتہ سورۃ توبہ چھوڑ کر ہر سورت کے شروع میں اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس نام کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمام صفاتوں کو چھوڑ کر صرف 2 صفتوں کو بیان فرمایا، الرحمن، آگے بسم اللہ بھی آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربان، نہایت رحم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کو یہ چیزیں اتنی پسند ہیں، اللہ خود مہربان ہے اور بندوں کو ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہوئے دیکھنا اللہ کو پسند ہے۔ اس کی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ کا دل نرم، اللہ نے فرمایا 4 پارے میں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، ہمدردی آپ کے اندر نہ ہوتی، ہم اگر آپ کو ہمدرد نہ بناتے، کون فرما رہا؟ اللہ پاک۔ کون بولو؟ اللہ پاک 4 پارے میں آدھے پارے سے پہلے پاؤ پارہ کے بعد، قرآن مجید اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو سخت دل بناتے، جو صحابہ آپ کے ارد گرد اس طرح نہ ہوتے، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، یعنی اللہ کو پسندیدہ چیز ہمدردی ہے، ایثار و قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ پاک اسی کو جو ہے اپنے کلام مجید میں کئی مرتبہ بتا دیا۔ اور جو جانور ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی وہ عطا بھی پسند آ گئی اللہ پاک کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے جانور کیسا ہمدردیاں کرتی حضرت؟ کیا ان کے بھی رشتہ دار ہوتی ہیں کیا؟
ان کے بھی رشتہ داری سب چیز ہوتی ہے، وہ تمہیں ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ ان کی ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہوئے اللہ دیکھ رہا، ان کی حالت اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کو لے کر کہیں سفر میں جا رہے تھے، جنگل کا سفر تھا، چونٹیوں کے گھر موجود تھے۔ اس لشکر کو دیکھ کر چونٹی نے کہا، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں کی جماعت، فوراً اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو رون دے اور ان کو پتہ تک نہ چلے، اس لیے فوراً اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ ادھر چونٹی نے آواز لگائی، اللہ پاک نے اس آواز کو سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے اور اس کی تعریف فرمایا۔ صرف سلیمان علیہ السلام نے تعریف فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس چونٹی کی اتنی ہمدردی پسند آئی، قیامت اور قیامت تک کے بعد تک اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں محفوظ کر دیا۔ ایک چونٹی، معمولی چونٹی جی، اللہ کا کلام جو سارے جہاں کا پیدا کرنے والا خدا کے کلام میں ایک چونٹی کا ذکر۔ سوال پیدا ہوتا ہے، احکم الحاکمین کا کلام، اس رب کا کلام میں ایک معمولی چونٹی کا ذکر۔ دنیا کے بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا، وہ کسی غریب کا، وہ کسی مسکین کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ایک بھائی بڑا مالدار ہو، دوسرا بھائی کمزور غریب ہو، تو یہ مالداروں کے سامنے اپنے کمزور بھائی کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے عیب نظر آ سکتا ہے اس کے دماغوں میں۔ ادھر دیکھو، اللہ پاک اتنا بڑا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کی کوئی ساتھ جو ہے کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں۔ اللہ پاک سارے نظام کو خود تنہے تنہا چلا رہے ہیں، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ فرشتے چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک ایک ضابطہ کے تحت اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے، ورنہ اللہ پاک کو نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ بارش کے فرشتے، رزق وہاں سے نکالنے کے فرشتے، یہ فرشتے وہ فرشتے، کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں جو فرشتوں کی تعداد ہے، اللہ ان فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں ہمارے ذہن سے نکل جانا، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے، یہ نامہ اعمال رپورٹ کرے تو اللہ کو معلوم ہوتا، سو نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کی قدرت اتنی کمزور نہیں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، او کما قال، قرآن مجید کہتا ہے، ارے تم تو تمہارے اعمال نامے کے بارے ہم لوگ سوچتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے ارے ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، ایک پتا نمودار ہوتا ہے اللہ کے علم میں وہ بھی موجود ہے۔ یہ دیکھنے کا کوئی جنگل کو جاؤ، غور و فکر 10 جھاڑا تو غور و فکر کرو اور سوچو، تمہارے اگر اللہ پاک 10 جھاڑوں کی ذمہ داری دے دیا کہ کوسا جھاڑ کب پیدا ہوا، کوسا جھاڑ میں کوسا پتا کب گرا، یہ تو حساب رکھ لو، تو دیوانے ہو جائیں گے تمہیں۔ ہمیں کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود،
جنگلات بیابان موجود، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے معلوم ہے، اور اللہ کی اجازت ہی سے گرتا ہے۔ تو خدا کی قدرت اتنی بڑی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے محتاج نہیں ہے۔ اچھا بنایا کیوں؟ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک نظام چلانا ہے، اس لیے اللہ پاک دنیا کے ایک نظام کو چلانے کے لیے، ورنہ اللہ کی قدرت فرشتوں کی محتاج نہیں ہے۔ ایک فرشتہ بھی موجود نہ ہو اللہ اس نظام کو چلا سکتے ہیں، چلانے پر اللہ پاک قدرت ہے۔ ان اللہ علی کلی، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کے سارے نظام کو اللہ پاک ایسے ہی چلا سکتے ہیں، ان کی قدرت ہے، ان کی حکمت ہے، اللہ کی کچھ حکمت ہے جس کے تحت اللہ نے فرشتوں کو بنایا، ورنہ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، فرشتے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اللہ فرماتا میری فوج بڑی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اللہ پاک فرشتوں کو بھیج کر جو ہے اللہ کے فوج بڑی ہے تو دنیا والوں کی فوج کم ہے اس لیے فوج ان پر غالب آ جاتے، نہیں، ایک فرشتہ بھی موجود نہ ہو اللہ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ خدا کی اتنی نشان نرالی شان ہے، تو وہ مالک الملک، اس کا کلام کتنا بڑا، ایک معمولی ایک حقیر چونٹی پیر کے نیچے آئے تو ہمیں پتہ تک نہ چلے، معلوم ہوتا ہے کیا تو بھی چونٹی پیر کے اندر دب گئی کر، اتنی حقیر سی مخلوق ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی دیکھیں بڑائی، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک کو جو ہے اس چونٹی کے ایک ہمدردی دوسری چونٹی کے بارے میں اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، 19ویں پارے میں اٹھا کر دیکھ لو، اللہ پاک اس چونٹی کے نام سے سورۃ النمل کے نام سے اللہ نے ایک سورت کو نازل فرما دیا، سورۃ النمل، نمل کا معنی چونٹی، اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، نام بھی موجود اور اس کی ہمدردی کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا۔ ایک چونٹی ہمدردی کرے اور بتاؤ ایک مسلمان، ایک انسان دوسرے انسان پر ہمدردی کرے تو کیا اللہ کو یہ ہمدردی پسند نہیں آئے گی؟ ان ہمدردی کے اسباب جو ہے نمونے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بتا دیا، ہمدردی کس طرح کی جاتی ہے۔ آج اگر ان ہمدردی کے واقعے کو ہم بتائیں تو ہم جیسے بیوقوف لوگ یہی سمجھتے ہیں انہوں دیوانے گیوانے تھے رہی گا، ان کو عقل نہیں تھی رہی گا۔ ہاں ہماری نظر میں دیوانے لگتے ہیں لیکن دیوانے نہیں، عقل کی اونچی سطح پر وہ تھے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ اتنی ساتھ تھی، ہر میدان میں کامیاب ہوتے جاتے تھے۔ آج جو ہے مسلمان اپنی عقل اور اپنی عقل پر بڑا ناز جسے آتا ہے، سوچتا ہے سمجھتا ہے جے مجھے معلوم جی کمانے کے طریقے، یہاں سے وہاں کر ڈالتا ہوں، وہاں سے یہاں کر ڈالتا ہوں، یہ کرنے اللہ دے دیتا ہے موقع، پھر اللہ پاک کی جب پکڑ آتی ہے پھر یہاں سے کرتا ہوں بھی بھول جاتا، وہاں سے کرتا ہوں بھی بھول جاتا ہے۔ ایک واقعہ بولتا ہوں، ایک صحابی آپس میں ان کا گھوڑے کا لین دین ہوا، سواری جیسے آج کل ٹو ویلر کی، کار کی، کیا کی سواری، اکثر وہ زمانے میں سواری کے کام آتے تھے، وہ سواری کی دعا بھی ہے، یاد کریں، سواری کی دعا بھی اس کو یاد کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد رکھ لو۔ سفر کو جانے سے پہلے درمیان میں بات آ گئی تو اسی لیے بول دے رہا ہوں، یاد کام آئے گی یہ بات، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سفر میں جانے سے پہلے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے تھے، اللہ پاک حوادثات سے، ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرمائے، 2 رکعت یا 4 رکعت اتنا پڑھ کر جاؤ، اور دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اے اللہ تو نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دیا ورنہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم اس کو قابو میں کریں۔ گاڑی بے قابو ہوگی تو کیا کرتی، بریک فیل ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں، سواری کو قابو میں دیا۔ وہ جانوروں کے بارے میں تھا، آج تو جانوروں پر سواری نہیں ہو رہی ہے،
موٹر پر سواری ہو رہی، علماء فرماتے اس پر بھی یہ دعا پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ یا حافظ یا ناصر یا معین اس کو بھی پڑھ لو. یاد کر لیتی یا اللہ کے نام، یا حافظ حفاظت کرنے والے، یا ناصر یا مدد کرنے والے، یا معین اے ہمارے کارساز، یہ ان کا دعا پڑھ لو. اور علماء ایک دعا بولتے تو اس کو بھی بول دیتا ہوں. چلو جب بات آ رہی ہے آپ میں سے کوئی غور سے سنتے ہوں گے جس کی وجہ سے آج میرا عنوان کھلتا چلا جا رہا ہے. وما قدر اللہ 24 پارے کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اس کو پڑھو. اگر پانی پر سوار ہو رہے ہو یعنی پانی کا راستہ ہے یا برج ہے تو اس کو سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ پاک ان حوادثات سے حفاظت فرمائے. پڑھیں گے سیکھو، کام آتا ہے. کام آنے کی چیز بتا رہا، کم از کم آج کے جمعہ میں 2-4 جو ہے دعاؤں کو سیکھ لو، تمہارا جمعہ کا آنا فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور کچھ صدقہ وغیرہ دے دو، 2-4 روپے صدقہ، اللہ تمام آفت سے حفاظت فرمائے گا. یوں جاتے جاتے یوں بچ گا بھئی، تو بچا نہیں، اللہ تجھے بچایا ہے تیرے نیک عمل کی وجہ. یاد رکھ لے، بچا کر وہ بولنا نہیں میں بچ گا، تیرے اندر کوئی چیز ہے. وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا تجھے آیت الکرسی یاد نہیں ہے؟ بار بار نہیں پڑھتا، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. وَلَا يَعُودُهُ پوری آیت الکرسی کے آخری میں ہے وَلَا يَعُودُ، جو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. میرا اللہ حفاظت کرنے سے کبھی تھکتا نہیں ہے. یاد رکھ لو، اتنے ٹائم بچتا بھائی، 2 ٹائم بچ گا، اس کا ٹائم باس کے بعد تو بچتا نہیں. کیا گولی 3 گولیاں دیا کہ اللہ پاک بچنے کے لیے، 2 ٹائم بچانے کا اللہ کا تو دیا کہ ویسا تو 2 ٹائم سفر کرنا زندگی، اس کے بعد سفر نہیں کرنا. ارے اللہ بار بار حفاظت کرتا ہے. خدا تو کہہ رہا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے. بہرحال بات چل رہی تھی، صحابہ کیا بول رہے تھے بولو، یاد ہے؟ 2 صحابی آپس میں ان کا معاملہ ہوا ایک گھوڑے کے بارے میں. اور سے سنو، ایسا جو ہو سکتا کہ حضرت بول سکتے ہیں ہوا ہے، ہوتا نہیں، ہوا. 300 دینار یا درہم میں آپس میں معاملہ ہوا، لے لیے چلے گھر والوں رشتہ داروں نے کمنٹ کیا کہ میں آپس میں کتنے میں لے 300. ارے یہ تو 600 کا ہے، تو میں بڑا سستے میں لے لیا. تو میں ہمیں کیا کرتے ہیں، ہاں وہی سچ رہے، میں مجھے معلوم ہے کیسا لینا، اس سچ مجھے آتا ہے. کیسا سامنے والے کو ٹھگا تم کی مجھے معلوم، پورے مارکیٹ میں کسے معلوم، ویسا میں بزنس مین. یہ ظاہر کا دھوکہ تجھے معلوم ہوتا ہے، چند دن کی بہار کے بعد اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی یاد رکھ لیتا ہے. صحابی کو معلوم ان کے رشتہ داروں کے تو 600 کا ہے. 300 دینار اور لیے، لے جا کر اس کے گھر پہنچے. فرما بھائی کل پرسوں جو ہمارا سودا ہوا 300 پر، یہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کو اپنے سامان کی قیمت آپ کو معلوم نہیں تھی، وہ بڑا قیمتی تھا، لو اور 300 درہم جو آپ کو واپس دے دی. بھائی میں تو 300 پر راضی تھا. آپ تھے لیکن آپ کو اپنے سامان کی جو ہے کیا نہیں تھی، قدر قیمت نہیں تھی. مسئلہ پوچھا تو کیا حضرت ناجائز ہے؟ جائز ہے 300 میں لینا. میں بول رہا ہمدردی، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں بتا رہا، ہمدردی بتا رہا ہوں. صحابہ کی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ کیسی تھی. 600 دے دیے. پھر کہیں جو ہے 2 صحابہ سے ملاقات ہوئی، 2 صحابہ نے ایک دوسرے کا گھوڑا پوچھا، جس طرح پوچھتے ہیں نا تو صحابہ گاڑی ذرا جا کا تو دیکھا تو بڑا تیز ترار دوڑنے والا، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا طاقتور چھلانگیں لگانے والا تھا. پوچھا دوست نے کتنے میں خریدا؟ فرمایا 600 میں خریدا. فرمایا بھائی 600 میں تو بڑا سستے میں دیا، ورنہ تو اس کی قیمت 900 ہے، بڑا ہی بہترین جانور ہے. اور 300 درہم یا دینار لیے
اور اس کے گھر پہنچے اور پہنچ کر فرمایا لے بھائی، اور فرمایا نہیں بھائی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس پر راضی تھا۔ فرمایا نہیں بھائی، ہم جو ہے آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے، اصل میں بات یہ ہے ہمیں معلوم ہوا آپ کے سامان کی آپ کو قدر نہیں ہے، آپ کو اس کے احساس نہیں ہے، آپ کو اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو، ہم جو ہے آپ کو پتہ نہیں، تو ہمیں معلوم ہو گیا ہمیں اس کا اللہ سے بدلہ لینا ہے، اس لیے اور جا کر 300 درہم میں دینار واپس کر دیے۔ ایسی ہمدردی بازار میں نہیں ملتی، آج کل ڈھونڈو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمدردی کرنے والوں کو اللہ پاک کبھی محروم نہیں کرتا، یاد رکھ لو، اللہ پاک ضائع نہیں کرتا۔ ماں باپ کے ساتھ ہمدردی، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی، دوست احباب کے ساتھ ہمدردی، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی، اپنے بڑوں کے ساتھ ہمدردی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی، اپنے نوکروں کے ساتھ ہمدردی۔ اللہ پاک جو ہے، ارے ان ہمدردی کے بارے میں اللہ پاک نے صرف مذہب کو نہیں رکھا، اللہ نے کہا انسانوں پر ہمدردی کرو، اللہ نے فرمایا جانوروں پر بھی رحم کرو گے تو اس کا بھی بدلہ میں تم کو دوں گا۔ ایک واقعہ آتا گزشتہ جمعہ بولتے ہوئے بات ٹھہرا دیا۔ ابو نصر ایک بہت بڑے نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی تھے۔ کیا نام ہے؟ ذرا بولو۔ ابو نصر، ابو نصر لقب ہوگا، نام بہرحال، بڑے حالات سے پریشان، کمائی ڈھنگ کے نہیں، زیادہ مال دولت نہیں، غریب مسکین آدمی۔ اب جو ہے اپنی اس شکایت کو اپنے شیخ کے پاس لے کر گیا۔ پہلے زمانے میں شیخ ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، ہم نہ نہیں معلوم سچ، اور یہ سلسلہ اس زمانے کا نہیں ہے، حضور کے زمانے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ جو یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتا ہے، اور نقش بندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتا ہے، اور سہروردیہ نقش اور جو ہے اور قادریہ اور چشتیہ سلسلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے۔ میں نے علمی بات بتاتی، ماننا تو مانو، چھوڑنا تو چھوڑ دو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شیخ تھے، ان کے بھی شیخ تھے۔ لوگ اس زمانے میں جس طرح آج ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہیے ذرا چھاتی میں ذرا کیا ہو رہا، درد ہو گیا، فوراً اکرم کو سب اسی کے ہاسپٹل کو بھاگتا ہے۔ بھاگنا منع نہیں کر رہا ہوں، جاتا نا، کیا کہ ذرا والا گیلا کیا کہ ہوگی، کہتے والا پھلانے جا رہا ہے، نہیں تو اسپرنگ ڈالنے جا رہا ہے، اور دیگر بھی میں ڈاکٹر کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں طریقہ بول کر دوسری بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ سمجھو پہلی بات کیا بیٹیا کو ایسا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں۔ جس طرح آدمی ظاہری بیماری پر اس کے علاج کے لیے اس دور میں جاتا ہے، منع نہیں ہے، سنت ہے، حکم ہے، علاج کرنے کا طریقہ، علاج کرنے کا حکم بھی ہے، اور جو سنت بھی ہے، اور اس طرح تاکید بھی ہے۔ جس طرح ظاہری علاج ہوتا ہے، اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ اپنے شیخ کے پاس جا کر اپنی دل کی حالت، حضرت میرے اندر ایک دوسرے کے بارے میں جلن آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کروں، اس لیے یہ ایسی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، اس بیماری کے ساتھ جنت جو ہے پاک جگہ ہے، وہاں پر بیماری نہیں پہنچتی۔ جس طرح اللہ پاک پیشاب پاخانے کو ختم کر کے اللہ پاک جو ہے پاک جنت میں بھیجتے ہیں، ظاہری اس کے عیب کو نکال کر اللہ بھیجتے ہیں، اسی طرح باطنی عیب کے ساتھ اللہ جنت میں نہیں بھیجتے، یاد رکھ لو۔ ہمیشہ پیشاب پاخانہ نہیں کرتے وہاں جنت میں پورا پاک، یہ پیشاب پاخانہ تیری ظاہری گندگی، باطن کی گندگی کیا ہے؟ دل میں حسد، جلن، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرا کوئی نیک کام کر رہا ہے اسے ٹانگ گھچیٹنا، اس کے اندر عیوب دکھانا، اور ایک دوسرے کے اندر مال میں اللہ تجھے زیادہ دے دیا، اکڑ زیادہ رہ جانا، اور جو ہے دوسرے
ذلیل سمجھنا، نیچا سمجھنا اور دل میں گناہوں کے وسوسے زیادہ پیدا ہونا، زنا کے خیالات آ جانا، گانے بجانے کا شوق دل میں پیدا ہو جانا، اللہ کی ملاقات سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا، ارے مر جاتا کیا ہو جاتا کہ کیا کی گھبراہٹ ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج جو ہے تمہیں جو ہے نیک لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھنے پر وہ کچھ اللہ کا نام آپ کو دیں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں اللہ اپنے پاک نام میں پاکی کی صفات کو اللہ پاک نے داخل کر رکھا ہے۔ اس چیز کو اختیار کرے گا، اللہ کا نام پاک نام جتنے بار لیتا رہے گا، اس کے دل کی گندگی ختم ہوتی رہے گی، اور جس طرح ظاہری ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح باطنی چیز کے شیخ ہوا کرتا ہے۔ آج بھی، آج نہیں، قیامت تک نیک لوگوں کو اللہ باقی رکھتے ہیں، باقی رکھتے، دنیا کا نظام ہے، برے ہیں تو نیک بھی رکھے گا اللہ پاک، یاد رکھ لے۔ بہرحال اپنے شیخ کے پاس گیا، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان کے فیض سے اپنے آپ کے اندر ان کے فیض کو شامل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہاں عالم کے لیے بھی ضرورت ہے، ایسا نہ سمجھے ہمارے حضرت مفتی صاحب آگے، مجھے بھی ضرورت ہے اپنے شیخ کی جو ہے اپنے بڑوں کی قدر کرنا، اور مجھے بھی ان کے سامنے اپنے تازان میں تلمیذ جھکا کر بیٹھ کر ان سے جو ہے کچھ باتیں سننا سیکھنا۔ میں عالم ہوگا تو مجھے ضرورت ہے، مجھے بھی اشد ضرورت ہے، یاد رکھ لو۔ پھر آپ اپنا خیال کر لو، جب میں اپنے آپ پر بارے میں اپنے بڑوں کی طرف اصلاح چاہتا ہوں تو آپ عوام کا کیا حال ہے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، آگے سن لے۔ شیخ کے پاس گیا، اپنی شکایت لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد جو ہے شیخ نے جو ہے ایک مچھلی کا جو ہے گال ہوتا وہ لے کر دیے، جلدی سن لو۔ فرمایا بسم اللہ بول کر گل کو ڈالنا، دریا میں سمندر میں ڈالے تو ایک مچھلی نکلی، شیخ کے پاس لے کر آئے، حضرت اس میں کچھ چیز، فرمایا نہیں، میں تیرے لیے بھلائی کا ارادہ کیا، اس کا بدلہ میں اللہ سے لینا ہے، مجھے یہ بازار میں بیچ، اور بازار میں بیچ کر اس سے جو ملتا اپنے اہل و عیال کو کھلا دے۔ راستے میں گیا، بیچ دیا، بیچ کر اب سامان سے کچھ روٹیاں سال شوربہ وغیرہ خریدا اور جا رہا تھا، سامنے ایک بیوہ عورت نظر آئی اور ایک اس کے کچھ بچے دھوپ میں بل بلاتے ہوئے، ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے نظر آئے۔ دل میں بات آئی، جس طرح میری بیوی بچے پریشان ہیں، یہ تو بیوہ ہے، میں تو مرد موجود ہوں، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، اور لیکن دل میں خیال آیا، ارے میرے بچے بھوکے ہیں، پہلے تو مجھے اپنی فکر کرنا ہے، لیکن پھر دل میں خیال آیا، ارے ایک صنف نازک ہے، ماں بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، آج تو بھوکا رہ جا، اللہ تیرا انتظام کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سوچ کر جو ہے اللہ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے ان روٹیوں کو ان کو دے دیا، اور روٹیوں کو دے کر جو ہے واپس آیا، ادھر روٹیاں حوالے کر رہا تھا، اللہ پاک زندگی بھر کے اس کی روزی کا ادھر انتظام اللہ نے کر دیا۔ کیسے انتظام کیا؟ آج بولوں، آئندہ جمعہ بولوں، آئندہ جمعہ بولوں، برابر بیچ بیچا کٹ کروں، سن لو تھوڑا 2 منٹ میں انشاءاللہ بول دیتا ہوں۔ وہ آپ اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد ایک آدمی اعلان کر رہا تھا، فلاں کا بیٹا کون ہے، فلاں کا بیٹا کون ہے؟ کیوں بھائی میں ہوں؟ فرمایا ارے کئی سال سے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، آپ کے والد نے کچھ امانتیں دے رکھے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں اس امانت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ امانت لے کر میں مر کر قیامت کے دن دینا نہیں چاہتا ہوں۔ کئی ہزاروں کے درہم دینار تھے، لا کر جو واپس کر دیا، ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی دن میں غریب مسکین تھا، مالدار سے کروڑ پتی ہو گیا۔ ہمیں بھی سوچتے ہیں ہم نہ ویسا مل جانے کو، وہ ہمارے اماں بابا دیکھ رہے تو لیکھ رہے تو کہاں سے دیتی اس میں۔ اللہ پاک سب کو ایک دوسرے کی مدد کی توفیق مرحمت، آمین بولو آمین۔ ادھر ہو گیا اتفاقاً، پھر مالدار ہوا، اکڑ نہیں ہے، صدقہ خیرات، ایک ایک مجلس میں ہزاروں کے درہم صدقہ خیرات کرتا تھا، ایک ایک مجلس میں ہزاروں کی درہم صدقہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا، حشر کا میدان موجود ہے، اعلان آواز آئی، ابو نصر کو پیش کیا جائے، وہ اپنے حساب دینے کے لیے۔
حساب دینے کے لیے آیا، ہزاروں ہزاروں کا درہم دینار بھی اس کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیوں کو گناہوں کو تولا گیا، ہزاروں کے ہزاروں لاکھوں کے لاکھوں درہم صدقہ کرتا تھا، وہ بھی لا کر رکھ دیا، اس کے باوجود اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہی تھا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہلکا رہ گیا۔ بھاری ہونا چاہیے نیکیوں کا، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوا۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ وقت کا تقاضا اپنی بات یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مع اہل یاد اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر آئندہ کیا ہو انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔